پر محمد وآل محمد صلوات۔ بابا میں اکیلی اندھیرا وہ دشت بلا، جل گئے خیمے کرتا میرا جل گیا، پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑھا، میں لرزنے لگی دل دھڑکنے لگا، بابا اس نے کانوں سے نوچی میں باں لیا، کان کے خوں سے کرتا میں در ہوا، اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے، میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ، پھر میں چلائی رو کے چچا بس شمر مجھے مار رہا ہے، میری مدد کو کوئی نہ بابا میں روتی رہ گئی، بابا 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 جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں، رنج و الم شام غم خالی سفر شام کے دا کے ستم، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ بابا، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ، بابا جان سمرنے جا، بابا جان سمرنے جا، مارتا مجھے اوپر بالیاں کھینچی میری کرتا ہوا خون میں تر، بابا جان دیکھو ذرا، بابا جان دیکھو ذرا دین رخسار میرے، کہ یتیموں میں ستم کرتا یوں کوئی بشر، شمر کو دیکھ کر میں خوف سے ڈراتی ہوں، پہ سجاد کے پیچھے چھپ جاتی ہوں، بابا بابا اپنے غم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ، بابا جان بازو باندھے، بابا جان بازو باندھے، سب کے بندہ میرا گلا، جب رسن کھچتی تھی غم کٹتا تھا گام میرا، بابا جان میں نے کیا، بابا جان میں نے کیا پہ چل کر وہ سفر، درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا، بس میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی، رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی جاتی تھی، بابا بابا اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ، بابا جان دیکھنا کیا، بابا جان دیکھنا کیا، سن بھی نہ پاؤ گے بیان، میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان، بابا جان تم بھی مجھے، بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے، خاک بالوں میں لاؤں کانوں حق ہے ربا، صبر ہر غم پہ مگر کیسے کیا مجھ سے سنو، تیرا سوہین سفر کیسے کیا مجھ سے سنو، بابا بابا اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ، بابا جان تم کو نہیں، بابا جان تم کو نہیں کیا میرے غم کی خبر، اب مجھے لوگ بلاتے ہیں یتیمہ کے طر، بابا جان آج طلب، بابا جان آج طلب میں یہ سمجھ پائی نہیں، باپ کا جان یتیمی آسی ہے بغیر، لوگ مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ تو مانگ دعا، اب کسی کو بھی یتیمی نہ ملے تیری طرح، بابا بابا اپنے غم تم بھی سناؤ،
اپنے غم میں بھی سناؤں. بابا جان آپ کا سر، بابا جان آپ کا سر جب مجھ سے میں ملا، خود کو ناروں کی زخم میرا ٹوٹ گیا. بابا جان دور ہوئی، بابا جان دور ہوئی، زخموں کی تھکن آ گئے آپ، بس اب چین سے ایک ہی قضا، بس یہی ختم ہوئی مظہر فرحان بکا. لے چلو ساتھ مجھے بالی سکینہ نے کہا، بابا بابا اپنے غم تم بھی سن ہو، اپنے غم میں بھی سناؤں. نعرہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارہ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد. الذي بيسال يتمم مكارم الأخلاق وإنه لعلى خلق عظيم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق: ولقد كرمنا بني آدم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فرش عزا پر ہم بیٹھے ہیں جو کردار سازی اور کردار بنانے کی درسگاہ ہے. انسان سازی اور انسان کی تعمیر اور انسان کا اخلاق، انسان کی فکر، انسان کا شعور درست اور ٹھیک کرنے کی درسگاہ ہے. اس درسگاہ کے بانی، یہ درسگاہ ہمارے درمیان ان مرحومین کا کارنامہ ہے جن کو اہل بیت علیہ السلام، سید الشہداء اور اصحاب سید الشہداء سے والہانہ اور بے انتہا محبت تھی. اور یہ عظیم سرمایہ ہمارے مرحومین کی وہ عظیم میراث ہے کہ قیامت کی صبح تک ہم اس حق کا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا اس کا شکرانہ بجا نہیں لا سکتے. خدا تمام ہمارے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. جن علماء سے ہم نے سنا، اگر وہ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، خدا ان تمام مرحوم علماء کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت عنایت فرمائیں. جن نواخوانوں سے، جن شاعروں سے ہم نے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل، اہل بیت کے مرثی اور نوحے سنے، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہو، خدا ان سب کو محمد و آل محمد کے جوار میں جگہ عنایت فرمائیں. جن مومنین نے اہل بیت کے راہ میں اپنا سرمایہ خرچ کیا، جن جوانوں نے اہل بیت کے راستے میں اپنے جان کے نذرانے پیش کیے، خصوصاً شہداء مدافعین حرم،
شہید سلیمانی، شہید انجینئر ابو مہدی، مختلف ملکوں میں راہ اہل بیت میں اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے، سرزمینی نائجیریا کے وہ شہداء جن کو ہم نسل جون کہہ سکتے ہیں، خدا ان تمام شہداء کو معصومین علیہ السلام کے جوار میں جگہ عنایت فرمائیں، کربلا کے شہیدوں کے ساتھ ان کو معشور فرمائیں، اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، شہداء کی بلندی درجات کے لیے، بانیان مجالس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ خدا نے 1,24,000 انبیاء بھیجے تاکہ اس روئی زمین پر خدا کی منشا اور خدا کی مرضی کا معاشرہ اور سوسائٹی تشکیل پائے۔ اور اسلامی معاشرے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس معاشرے میں خدا کی عظمت بھی مسلم ہو، خدا کی بارگاہ میں بھی لوگ تواضع اور انکساری پرستش اور بندگی کا اظہار کرے، اور مخلوقات خدا کے ساتھ عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئے، یعنی انسان کا خالق کے ساتھ بھی رابطہ بہترین انداز کا ہو، اور خدا کے مخلوق کے ساتھ بھی اس کا رابطہ، اس کا رشتہ، اس کی ریلیشن بہترین ہو۔ انبیاء نے انسان کا خالق کے ساتھ بھی رشتہ ٹھیک کیا، اور انبیاء نے انسان کا انسان کے ساتھ بھی رشتہ ٹھیک کیا۔ انبیاء نے انسان کے ایک سرے کو خالق کے ساتھ ملایا، اور انبیاء نے انسان کے ایک سرے کو مخلوقات کے ساتھ ملایا۔ انبیاء نے، اہل بیت نے انسان کو خالق کی عظمت کا بھی احساس دلایا، انبیاء اور اہل بیت علیہ السلام نے انسان کو انسان کی عظمت کا بھی احساس دلایا۔ انبیاء نے انسان کو خدا کی بزرگی اور خدا کی کبریائی کا بھی درس دیا، اور انبیاء نے انسان کو خود مخلوقات خدا کی عظمت اور اس کی بزرگی کا بھی درس دیا ہے۔ اسی لیے شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں کہ انسانیت پر جتنا احسان پیغمبروں کا ہے اور پیغمبروں کے جانشینوں کا ہے، اتنا احسان کسی کا نہیں ہے۔ سائنسدانوں نے اور سائنٹسٹوں نے بڑی خدمت کی انسانوں کی۔ اس وقت گرمی ہے لیکن اے سی چل رہا ہے، ہمیں گرمی کا احساس نہیں۔ ہم رات کی تاریکی میں ہیں، لیمپ جلا ہوا ہے اور ہمیں اندھیرے کا احساس نہیں۔ ہاں، یہ ساری چیزیں سائنٹسٹ کے بدولت ہے، سائنس کے بدولت ہے، علم کے بدولت ہے، نالج کی بدولت ہے۔ ان لوگوں کا بھی انسانیت پر احسان ہے۔ انسان بیمار ہوتا ہے، فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ایک ٹیبلٹ لیتا ہے، دوائی لیتا ہے، بیماری سے اس کو نجات ملتی ہے، درد سے ان کو نجات ملتی ہے۔ اس ڈاکٹر کا بھی انسان کو احسان ہے۔ یا ہم راستہ چلتے ہیں، آرام دہ سڑکوں پر ہم چلتے ہیں، آرام دہ گاڑیوں میں ہم چلتے ہیں، یہ جتنے لوگ ہیں یہ انسانیت کے خدمت گزار ہے، ان کا احسان ہے انسانیت پر۔ شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں لیکن انسانیت پر سب سے بڑا احسان انبیاء کا ہے اور انبیاء کے جانشوں کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء انسان کی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، انبیاء انسان کی فکر کی خدمت کرتے ہیں، انبیاء انسان کی عقل کی خدمت کرتے ہیں۔ دنیا کے جو جتنے بھی خدمت گزار ہیں، سائنٹسٹ ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، دانشور ہو، جتنے بھی لوگ ہیں یہ انسان کی ظاہر کی خدمت کرتے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام انسان کی اندر کی دنیا کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء انسان کی، انجینئر باہر کی دنیا کو ٹھیک کرتا ہے، پیغمبر انسان کی اندر کی دنیا کو ٹھیک کرتے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے
پیغمبر بھی انجینئر ہے، لیکن پیغمبر انسان کی اخلاق کی انجینئرنگ کرتے ہیں، انسان کی فکر کی انجینئرنگ کرتے ہیں، انسان ٹھیک طریقے سے سوچے، انسان ٹھیک طریقے سے فنکشن کرے۔ شہید مرزا مطہری کا جملہ ہے، اس روئے زمین میں ساری چیزیں اپنا اپنا فنکشن ٹھیک کر رہی ہے۔ ہمارے ہاتھ میں موبائل جو اس کا فنکشن ہے وہ کر رہا ہے، یہ فین چل رہا ہے جو اس کا فنکشن ہے وہ اپنا فنکشن کر رہا ہے، یہ اے سی لگا ہوا جو اس کا فنکشن ہے وہ کر رہا ہے، یہ لیمپ چل رہا ہے جو اس کا فنکشن ہے وہ کر رہا ہے۔ انسان کب انسان کا فنکشن کرے، یعنی انسان انسانی لحاظ سے کب فنکشن کرنا لگے؟ ہم کہیں گے اس کا فنکشن انسانی فنکشن ہے، اس کا کام انسانی کام ہے، اس کا طور طریقہ انسانی طور طریقہ ہے، اس کا طرز زندگی انسانی طرز زندگی ہے، اس کا سوچنے کا انداز انسانی طرز زندگی ہے۔ جب یہ انبیاء علیہم السلام کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنے آپ کو کیا ڈالے، تب انسان کا فنکشن انسانی فنکشن کہلائے گا۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جو چہرے سے انسان دکھتے ہیں لیکن ان کا عمل اور ان کا فنکشن انسانی فنکشن نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ انسانی لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کا فنکشن حیوان نہیں ہوتا ہے۔ امام علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کتنے لوگ ہیں الصورت صورت الانسان، کتنے لوگ ہیں جن کو آپ چہرے سے دیکھیں گے، بائی فیس دیکھیں گے تو وہ انسان لگتے ہیں، والقلب قلب الحیوان، لیکن ان کے اندر جو دل دھڑکتا ہے وہ انسانی انداز میں دل نہیں دھڑکتا، وہ حیوان اور جانوروں کی طرح دل دھڑکتا ہے۔ الصورت صورت الانسان، انسان چہرے سے انسان دکھتا ہے، لیکن جب اس انسان کو ہم قرآن، اہل بیت، نہج البلاغہ کے ترازو پر تولتے ہیں تو وہاں پتہ چلتا ہے وہاں انسان کے انسان ہونے کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ کیا پہنے ہوئے ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، بلکہ اہل بیت قرآن نہج البلاغہ کے میزان پر، ترازو پر جب انسان کو ڈالیں گے تب یہ دیکھا جائے گا آیا انسان کا اخلاق انسانی ہے یا نہیں۔ اگر انسانی ہے تب اس شکل سے جو انسان دکھتا ہے اس کو ہم انسان کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم انسان کہہ سکتے ہیں۔ انبیاء نے انسان کی بڑی خدمت کی کہ خدا کی عظمت کا بھی احساس دلایا اور انسان کی عظمت کا بھی احساس دلایا، یہ بھی سمجھایا خالق کی کبریائی کیا ہے، یہ بھی سمجھایا کہ انسان کتنا محترم ہے، یہ بھی سمجھایا کہ خالق کی بندگی کیسے کر سکتے ہیں، یہ بھی سمجھایا کہ انسان کی عزت اور انسان کا احترام کیسے کر سکتے ہیں۔ ہم سیرت النبوی کی روشنی میں، سیرت اہل بیت کی روشنی میں انسان کے مقام اور انسان کی عظمت اور انسان کی عزت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ بلند آواز میں ان کے شعر میں امیر المومنین نبی کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں۔ عرض کیا اس سے پہلے کہ امیر کے ساتھ بھی مصافحہ کرتے تھے، غریب کے ساتھ بھی مصافحہ کرتے تھے، اور جب تک مصافحہ کرنے والا خود ہاتھ نہیں کھینچتا تھا پیغمبر اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچتے تھے۔ وَيُسَلِّمُ عَلَى مَنْ اسْتَقْبَلَهُ مِنْ غَنِي وَفَقِيرٍ وَكَبِيرٍ وَصَغِيرٍ، جو بھی سامنے آتا تھا اس بات کا انتظار نہیں کرتے تھے میں نبی ہوں لہٰذا یہ مجھے سلام کرے، بلکہ جس کو بھی دیکھتے تھے اس کو سلام کرتے تھے۔ امیر ہوتا تھا سلام کرتے تھے، غریب ہوتا تھا سلام کرتے تھے، چھوٹا ہوتا تھا سلام کرتے تھے، بڑا ہوتا تھا سلام کرتے تھے، اس لیے کہ پیغمبر کا مشن یہ تھا ان کو انسانیت کا پیغام دینا، لہذا وہ چھوٹوں کو بھی سلام کرتے تھے، بڑوں کو بھی سلام کرتے تھے، یہاں تک کہ جو چھوٹے پیغمبر سے ہمیشہ دیکھتے تھے کہ پیغمبر ہمیں روزانہ سلام کرتے ہیں، تو ان چھوٹے بچوں کو مدینے میں، مکے میں یہ احساس ہوتا تھا کہ پیغمبر روزانہ ہمیں سلام کرنے میں پیشی لے جاتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں، آگے آگے رہتے ہیں۔ لہذا کبھی کبھی مکے اور مدینے میں بچے دیواروں کے پیچھے چھپ جاتے تھے کہ پیغمبر کا یہاں سے گزر ہوگا، جہاں آگے بڑھیں گے ہم پیچھے سے سلام کریں گے، لیکن جہاں دیوار کے نزدیک پہنچتے تھے پیغمبر ان کی طرف دیکھتے تھے، ان کو سلام کرتے تھے۔
بزرگ انسان وہ ہے جس کے اندر بزرگی پائی جاتی ہو، جو دوسروں کے ساتھ انبیائی اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہو۔ ہمارے یہاں بزرگ وہ ہے جو کہتا ہے کہ بھئی دوسرے وہ لوگ جس کے دل میں یہ احساس ہے دوسرے مجھے سلام کرے چونکہ میرے سر پر امام ہے، دوسرے مجھے سلام کرے چونکہ میرے پیروں کے نیچے 50 لاکھ کی گاڑی ہے، دوسرے مجھے سلام کرے چونکہ میں 50 لاکھ 1 کروڑ کے گھر میں رہتا ہوں، دوسرے مجھے سلام کرے اس لیے کہ میری کمپنی میں میرے کارخانے میں 200 لوگ کام کرتے نہیں۔ بزرگی اس انسان کو زیب دیتی ہے جو بزرگانہ انداز میں چھوٹوں کو بھی سلام کرے، بڑوں کو بھی سلام کرے، غریب کو بھی سلام کرے، امیر کو بھی سلام کرے۔ پھر انسان کی عظمت وَلَا يُحَقِّرُ مَا دُعِيَ إِلَيْهِ وَلَوْ إِلَىٰ حَشَفِ التَّمْرِ۔ دعوت ہوتی ہے عام طور پر، ہوتی نا، اگرچہ کم ہو گئی ہے دعوت کرنے، مومنین اب ایک دوسرے کو دعوت نہیں کرتے، مومنین ایک دوسرے کو مہمان نہیں بلاتے، زندگی ٹائٹ ہو گئی ہے، زندگی بہت بزی ہو گئی ہے، جبکہ مہمان نوازی سے انسان کی پریشانیاں دور ہوتی ہے، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہے۔ کنجوسی سے انسان کی پریشانیاں بڑھتی ہیں اور برکتیں ختم ہوتی ہے، مہمان نوازی سے کیا پریشانیاں دور ہوتی ہے۔ جب میں دوستوں کو بلایا، رشتہ داروں کو بلایا، ہمسایوں کو بلایا، آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ کھانا کھایا، حدیث میں ہے کہ جو ٹائم انسان دسترخوان پر دیتا ہے وہ ٹائم اس کی عمر میں حساب نہیں کیا جاتا۔ کیا مطلب حساب نہیں کیا جاتا؟ یعنی یہ مہمان نوازی انسان کے ہم و غم دور کرتی ہے، پریشانی دور کرتی ہے۔ جب پریشانیاں دور ہوتی ہے تو انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، پریشانی سے انسان کی عمر گھٹ جاتی ہے اور محبت سے، ایثار سے، فداکاری سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب میں اس کا اچھی طرح سے انالیسس کرتا ہوں۔ جب مہمان نوازی ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے، سکون آتا ہے، اخوت آتی ہے، بھائی چارگی آتی ہے، پیار آتا ہے، ایثار آتا ہے، ایک دوسرے کے مشکلات کا پتہ جل جاتا ہے، انبیاء کی عنایتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اچھا، اب جب ہمیں ایک چیز جو ہمارے ذہنوں میں ہے، ہم اس لیے دعوت نہیں کرتے لوگوں کو کہ بھائی مہمان کسی کو بلائے تو 4-5 قسم کے تو کھانے تو ہونے چاہیے، ہے نا؟ نہیں، ضروری نہیں۔ مہمان نوازی کے لیے زیادہ کھانا رکھنا ضروری نہیں ہے، مہمان نوازی کے لیے بڑا دل ہونا ضروری ہے۔ چاہے آپ کیا مہمان کو صرف 1 گلاس پانی ہی کیوں نہ پلائے۔ آپ کہیے بھائی جمعے کے دن صبح میرے گھر میں دعائی توسل ہے، جمعے کے دن میرے گھر دعائی عہد ہے، جمعے کے دن میرے یہاں دعائی نطبہ ہے، اس کے بعد کیا دیں گے؟ بیوی کہے گی بھائی فلان کے یہاں تو چکن تھا، ہم کیا دیں گے؟ آپ کہیں گے کچھ نہیں، ہم دعائی کمیل کے ذریعے ان کی مہمان نوازی کریں گے، اس کے بعد معمولی شربت دیں گے۔ مہمان نوازی اظہار محبت کا طریقہ ہے اور یہ اظہار محبت 1 گلاس پانی کے ذریعے بھی کیا کیا جا سکتا ہے۔ جب پیغمبر کو لوگ دعوت کرتے تھے، کچھ دعوت کرنے والے جو طرح طرح کے کھانے کھلاتے تھے، لیکن کچھ لوگ جن کے دسترخوان پر سوائے ایک خرما کے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ پھر پیغمبر بادشاہ تھوڑی تھے، وہ دیکھتے، پیغمبر بادشاہ نہیں تھے، آگے چل کر بتاؤں گا، پیغمبر نبی تھے، وہ یہ نہیں دیکھتے وہ کیا کھلا رہا ہے، وہ یہ دیکھتے تھے کون بلا رہا ہے۔ یہ بلانے والا چونکہ خالق کا مکرم اور صاحب عزت بندہ ہے، چاہے وہ مجھے ایک خرما ہی کے ذریعے مہمان بلائے، میں اس کی دعوت نہیں ٹھکرا سکتا ہوں، چونکہ بلانے والا عظیم ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کو دعوت ہوتی ہے، جب امیر گھروں کے ہاں دعوت ہو تو خود دعوت پر جائیں گے، جب معمولی لوگوں کے ہاں دعوت ہو تو اپنے کسی چھوٹے بچوں کو بھیج دیں گے۔ ہاں بھائی، چاہے آپ کو امیر بلائے، غریب بلائے، امیر رشتہ دار بلائے، غریب رشتہ دار بلائے، سب کی عزت و احترام اور کی دعوت کو لاج رکھنے کے لیے خود ہی حاضر ہو جائیے۔ 1 گلاس پانی پلائے، شکریہ کیجئے، آپ نے مجھے مہمان بنایا۔ تو حدیث میں ہے کہ پیغمبر اتنی عزت دیتے تھے لوگوں کی، اگر کوئی بلانے والا پیغمبر کو ایک خرمے کے ذریعے دعوت کرتا تھا، پیغمبر اس کی دعوت کو ٹھکراتے نہیں تھے۔ اہم یہ نہیں وہ کیا کھلا رہا ہے، اہم یہ کہ یہ خدا کا بندہ بلا رہا ہے، جس کو خدا نے عزت دی ہے، جس کو خدا نے کرامت دی ہے، جس کو خدا نے محترم بنایا ہے۔
جس کو خدا نے محترم بنایا ہے. اور پھر جب لوگوں کے ساتھ پیغمبر ملتے تھے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے تھے. اس کے بارے میں کل گفتگو ہوئی ہے. پیغمبر کی خدمت میں بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے. لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں غلطیاں. کچھ لوگ مرتے دم تک لوگوں کی غلطیاں نہیں بھولتے ہیں. خواب میں لوگوں سے انتقام لیتے ہیں. ہے نا, خواب میں لوگوں سے انتقام لیتے ہیں. حدیث میں ہے وما انتصر لنفسه من مظلمة حتى ينتقم محارم اللہ. جب پیغمبر اس کے ساتھ کوئی غلطی کرتا تھا, کوئی زیادتی کرتا تھا, پیغمبر کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے. جہاں تک ان کی ذات کا تعلق ہوتا تھا پیغمبر کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے. اگر کوئی بڑھیا 20 دن بھی پیغمبر کے اس نورانی بدن پر کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی, پیغمبر اس سے انتقام نہیں لیتے تھے, بلکہ جب اس گلی سے گزر جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ آج کسی کی طرف سے کوڑا کرکٹ نہیں آیا تو ہمسائے سے پوچھتے تھے یہ بوڑھی اماں کہاں گئی ہے؟ یا رسول اللہ بیمار ہے. اب یہ نہیں کہ دعا کے لیے ہاتھ اوپر اٹھائے, ہاں خالق آج تو نے اس بڑھیا کا انتقام لیا. نہیں, پیغمبر اس کے احترام میں اس کے گھر چلے گئے, خیریت پوچھی, اماں آپ ٹھیک ہے, طبیعت ٹھیک ہے, اور وہ شرم سے پانی ہو گئی. اللہ یہ کتنا کریم پیغمبر ہے. میں لگاتار 10 دن 15 دن اس کے بدن پر گھر کا سارا کوڑا کرکٹ ڈال رہی تھی, اور یہ میری عیادت کرنے کے لیے, میرے احترام میں میرے گھر خیریت پوچھنے کے لیے آ گئے. ہے نا. وما انتصر لنفسی من مظلمہ. جب بھی پیغمبر کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا تھا پیغمبر انتقام نہیں لیتے تھے, اپنے ذاتی مسائل کا انتقام نہیں لیتے تھے. حدیث میں ہے تم لوگوں کے ساتھ رحم کرو تو خالق تمہارے کے ساتھ رحم کرے گا. ارحم ترحم. یہاں رحم کرو گے تو وہاں رحم کیا جائے گا تم پر. یہاں لوگوں کے غلطیاں معاف کرو گے تو اس دنیا میں تمہاری غلطیاں معاف کی جائے گی. یہاں لوگوں سے انتقام لو گے تو تمہیں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا. پیغمبر وما سئل شیء قط, مولا علی فرماتے ہیں وما سئل شیء قط, نبی سے کبھی بھی کسی چیز کی درخواست نہیں کی گئی, کوئی حاجت نہیں مانگی گئی. زندگی میں سب لوگ اب حاجت مند ہیں. کبھی کسی کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے اب تو مجھے اتنا مال ہے, پورا پالی تانا میرا محتاج ہے اور میں کسی کا محتاج. صرف ذات پروردگار کسی کی محتاج نہیں ہے. صرف ذات پروردگار کسی کی محتاج نہیں ہے. اس روئی زمین پر سب لوگ ایک دوسرے کے محتاج ہیں. مولا فرماتے ہیں وما سئل شیء قط, کبھی بھی نبی سے کسی چیز کی درخواست نہیں کی گئی ہے. فقال, اور جب حاجت مانگی گئی ہو کبھی نبی نے کہا نہیں میرے پاس نہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا نبی سے کسی نے حاجت مانگی ہو اس پیغمبر نے کہا نہیں آج معاف کرو. ہم لوگ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں بھائی معاف کرو. دکان پر کوئی آیا بھائی معاف کرو. کسی نے فون کیا بھائی مشکل ہے آج معاف کرو. نبی کی سیرت کہ جب بھی کوئی حاجت مانگنے یا کسی کو انکار نہیں کرتے ہیں. وما رد سائل حاجتا قط الا اتى بها او بميسور من القول. جب بھی کوئی سائل اپنی درخواست لے کے آتا تھا, ہاں یا تو اگر ہوتا تھا اس کی حاجت پوری کرتے تھے, اگر کچھ نہیں ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے. میں نے کل بھی کہا اگر مادی صدقہ ہے درہم و دینار اور پیسوں کی شکل میں, جنس اور اجناس کی شکل میں تو دیتے تھے. اگر نہیں ہوتا تھا تو میٹھی باتوں کے ذریعے اس کو کیا سمجھاتے تھے. او بمیسور من القول, بھائی معاف کرنا تیرا یہ نبی کتنا شرمندہ, آج میرے جیب میں کچھ نہیں. ہاں آج میرے جیب میں کچھ نہیں ہے. سائل کا احترام کرتے تھے.
سائل کا احترام. اگر آپ احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے، یہ جو ہمارے دروازے پر آتا ہے، ہم اس کو 10 روپے دے، ہم اس کو 1000 روپے دے، ہم اس کو 10,000 روپے دے، ہمارا کم احسان ہے، اس کا بڑا احسان ہے. کیوں؟ امام زین العابدین کی خدمت میں سائل آیا اور امام زین العابدین نے اس کی حاجت پوری کی، اور پھر سائل کے احترام میں اس کے پیچھے پیچھے نکلے. سائل نے پلٹ کے دیکھا، مولا آپ کیوں میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں؟ کہا آپ کے احترام میں آپ کا اتنا احسان ہے مجھ پر. کہا مولا میرا احسان تو آپ کا ہے، آپ نے میری حاجت پوری کی. اہل بیت کا مزاج اور ہمارا مزاج، مولا آپ کا احسان ہے، آپ نے میری حاجت پوری کی. کہا نہیں تیرا احسان ہے، تو یہ میرا صدقہ، تو یہ میرا مال کسی اجرت اور مزدوری کے بغیر میری آخرت کی دنیا کی طرف لے کے جا رہا ہے. ہاں اگر یہ ذہنیت آ جائے، اس لیے میں نے کہا نا، انبیاء انسانوں کی فکروں کی انجینئرنگ کرتے ہیں، اہل بیت انسانوں کی خیالات کی انجینئرنگ کرتے ہیں، ان کے سوچ کو صحیح ڈائریکشن دیتے ہیں، ان کی فکر کو صحیح ڈائریکشن دیتے ہیں. امام فرماتے نہیں، احسان تمہارا ہے، میرا نہیں ہے. تو بغیر اجرت کے، تو بغیر مزدوری کے یہ میرا پیسہ لے جاتا ہے، میری قبر تک پہنچاتا ہے. بغیر اجرت کے یہ میرا پیسہ لے جاتا ہے، میری آخرت تک پہنچا دیتا ہے. احسان تو تمہارا ہے، احسان تمہارا ہے. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ پیغمبر سے جب بھی کوئی حاجت مانگی گئی، پیغمبر اس کی حاجت پوری کرتے تھے. اگر نہیں ہوتا تھا او بمیسور من القول، تو اس کے ساتھ آہستہ سے بات کرتے تھے، 2 منٹ اس کے ساتھ بیٹھتے تھے، اس کی دلجوئی کرتے تھے. کوئی بات نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، خدا کے کتنے نیک بندے ہیں تمہاری مشکل حل کریں گے. چلو میں ابھی فون اٹھاتا ہوں، میں اپنے رشتہ دار سے کہتا ہوں ذرا فلان مومن قرضے کے لیے آیا تھا، میں فلان دوست کو فون کرتا ہوں، دیکھتا ہوں وہ تمہاری حاجت پوری کریں گے یا نہیں. پھر یہ شکریہ کریں گے. آپ کہیں گے نہیں، آپ شکریہ نہ کیجئے، مجھے آپ کا شکریہ کرنا چاہیے، آپ نے مجھے نیکی کرنے کا موقع دیا، آپ نے مجھے نیکی کرنے کا موقع دیا. اس انداز میں نبی انسانوں کا احترام کرتے تھے، اس انداز میں نبی انسانوں کا خیال کرتے تھے، اس انداز میں اہل بیت علیہ السلام انسان کا احترام کرتے تھے، اس انداز میں اہل بیت علیہ السلام کو محترم اور انسان کو عزت دیتے تھے، اس انداز میں انسان کو عزت دیتے تھے. پیغمبروں نے اور اہل بیت نے لوگوں کو غلام نہیں بنایا، بلکہ ان کی غلامی کی زنجیروں کو توڑا. حقیقی معنوں میں پیغمبروں نے اور اہل بیت نے انسانوں کو آزاد کیا. حقیقی معنوں میں پیغمبروں نے اور اہل بیت نے انسانوں کو آزاد کیا. سلمان فارسی کا بیان ہے کہ میں ایک دن بلال کے ساتھ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. بلند آواز میں نبی کی شان میں سلمان کہتے ہیں میں اور بلال آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایرانی رسم کے مطابق آپ کے قدموں پر گرا تاکہ آپ کے قدموں کا بوسہ لوں، آپ کے قدموں میں چوں. سلمان کہتے ہیں پیغمبر نے میرا ہاتھ پکڑا، کہا سلمان وہ جو کام ایرانی اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ میرے ساتھ مت کرو، ہم تمہیں جھکانے نہیں آئے ہیں، ہم تمہیں اوپر اٹھانے کے لیے آئے ہیں. بادشاہ لوگوں کو اپنے پیروں پر جھکاتے ہیں، انبیاء لوگوں کو اوپر اٹھاتے ہیں. بادشاہ لوگوں کو اپنے قدموں کے سامنے جھکاتے ہیں، انبیاء انسان کو خالق کی بارگاہ میں جھکانا سکھاتے ہیں. پھر فرمایا سلمان میرے ساتھ وہ نہ کرو جو تم بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہو. انا عبد من عبید اللہ، میں خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، میں خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں.
आकुलु मिमा याकुलुल अब्द, जो खुदा के बंदे खाते हैं वही मैं भी खाता हूं। अकुदु कमा तकुदुल अब्द कमा याकुदुल अब्द, और जिस तरह खुदा के बंदे बैठते हैं, मेरा बैठने का अंदाज भी खुदा के बंदू जैसा है। ये बात खुदा के बंदू जैसा है। मैं बादशाह नहीं हूं, मैं नबी हूं, मैं बादशाह नहीं हूं। हम कभी कभी जहां दौलत में इजाफा हो गया तो हम बादशाह बन जाते हैं, है ना? नहीं नहीं नहीं, हम हर तशहुद में नबी के बारे में कहते हैं कि क्या, नबी अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, नबी की नबुवत से पहले, नबी की रिसालत से पहले हम खालिक की बारगाह में अपने नबी की अब्दियत का और बंदे होने की गवाही देते हैं। हम इस बंदे को सबसे ज्यादा जो चीज खूबसूरत बनाती है, इस इंसान को सबसे ज्यादा जो चीज जीबा बनाती है, वो ये कि ये खालिक का बंदा रहे, बादशाह ना रहे। लिहाजा फरमाते हैं सलमान ऐसा मत करो, अना अब्दु मिन अबीदिल्लाह, मैं खुदा के बंदू में से एक बंदा हूं। खुदा के बंदे जो खाते हैं वही खाता हूं, खुदा के बंदे जिस तरह बैठते हैं वैसे ही बैठता हूं। खुदा के बंदे जैसे बैठते हैं वैसे ही बैठता हूं। गरीब से गरीब इंसान भी अगर नबी को आवाज देता था, आवाज देती थी, गरीब से गरीब औरत, गरीब से गरीब मर्द, समाज का पस्तरीन इंसान जिसकी कोई नहीं सुनता था, अगर वो भी नबी को आवाज देता था, नबी फौरन अपने कदमों को रोक लगा देते थे और ऐसे गरीब इंसानों की, ऐसे मिस्कीन इंसानों की, ऐसे बेसहारा इंसानों के लिए गुलामों के अंदाज में झुक जाते थे और उनकी बात सुनते थे। हातिम तई के बेटे, हातिम तई की बेटी का कहना है, हातिम तई की बेटी एक जंग में असीर की गई और उन असीरों को पैगंबर की खिदमत में पेश किया गया। जब हातिम तई की बेटी ने नबी का अंदाज देखा कि नबी, मैं काफिर होके, असीर होके, किस अंदाज में मेरे साथ मुसलमानों का नबी पेश आ रहा है, कितना मुझे प्यार दे रहे हैं, कितना मुझे रेस्पेक्ट दे रहे हैं, कितना मुझे एहतराम कर रहे हैं, तो हातिम तई की बेटी ने नबी की बारगाह में कहा, अच्छा आप ही नबी है, आप तो मुझे माँ बाप से ज्यादा प्यार देते हैं। मैंने अपने माँ से, मैंने अपने बाप से वो एहतराम नहीं देखा जो आपसे एहतराम देखा, मैंने अपने माँ बाप से वो इज्जत नहीं देखी जो आपके यहाँ से इज्जत देखी। तो हातिम तई की बेटी ने नबी की बारगाह में कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा और फिर कहा, या नबी अल्लाह, इजाजत है मैं अपने उस भाई को बुलाऊं जो गलत प्रोपेगेंडे की वजह से दूर भाग गया है, आपके बारे में उनको गलत प्रोपेगेंडा किया गया है, माज़अल्लाह माज़अल्लाह, वो मुसलमानों का नबी अल्लाहुबिल्लाह खूनखार है, सख्त मिजाज है। जब मैंने देखा कि मैंने जिंदगी में ऐसा एहतराम कहीं नहीं देखा जैसा एहतराम मैंने आज मुसलमानों के नबी के पास देखा, तो अपने भाई को बुलाया। अदी उसका नाम था, हातिम तई के बेटे का। वो अदी जब उसको अपनी बहन का खत पहुंचा तो वो आया, ढूंढते 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 लरजते हुए, पता नहीं मेरी बहन ने जो मुझे पैगाम दिया, ये कहीं कहीं कभी कभी ऐसा होता ना, कोई किडनैपर किसी को किडनैप करता है, फिर उसको क्या मोबाइल के सामने लाता है और कहता है जाके माँ बाप से कहो मुझे कोई परेशानी नहीं है, ये मुझे खिलाते भी हैं, ये मुझे पिलाते भी हैं, एसी में रखा हुआ है। और उस जो किडनैप होता है ना, उसके गर्दन पर गन रखा हुआ था और वो इन किडनैप करने वालों की गन के फोर्स की वजह से तारीफ करता है। अधिक को ऐसा ही ख्याल था, नहीं मालूम मेरी बहन ने जो ये नबी के बारे में कहा कि माँ बाप ने उतना प्यार नहीं दिया है जितना मुसलमानों का नबी प्यार दे रहा है, माँ बाप से इतना एहतराम नहीं देखा है जितना मुसलमानों का नबी एहतराम दे रहा है। आहिस्ता आहिस्ता क्या टूटे फूटे कदमों के साथ पसीने छूट रहे थे और मालूम किया कि नबी कहाँ रहते हैं। जब नबी की जगह का मालूम किया, जब अंदर दाखिल हो गए तो नबी अपने असहाब के साथ गोल दायरे में बैठे हैं। अदी कहता है जब मैंने उस गोल दायरे में देखने की कोशिश की, मुझे पता ही नहीं चला कौन है इनमें नबी। इससे पहले भी मैंने कहा नबी अपनी जगह बुलंद नहीं रखते थे,
تو عدی کا کہنا ہے مجھے معلوم کرنا پڑا ان میں سے پیغمبر کون ہے، تو ایک نورانی ذات کی طرف اشارہ کیا گیا، وہ نبی ہے۔ تو عدی کہتا ہے جب میری پہلی نگاہ پیغمبر پر پڑی میرے دل نے پہلے ہی گواہ دی محمد بادشاہ نہیں ہے، اس لیے کہ بادشاہوں کا بیٹھنے کا انداز یہ نہیں ہوتا ہے جو محمد کے بیٹھنے کا انداز ہے۔ پھر عدی کہتا ہے میں سامنے گیا، میں عدی ہوں، حاتم طائی کا بیٹا، میری بہن نے آپ کو میرے بارے میں کہا، مجھے پیغام دیا۔ حاتم طائی کا بیٹا کا کہنا ہے جیسا میری بہن نے پیغام دیا تھا کہ نبی اتنا احترام دیتے انسان کو، نبی اتنی میٹھی انداز میں انسان سے ملتے ہیں، نبی اتنی عزت کے ساتھ انسان سے ملتے ہیں کہ زندگی میں کوئی اتنا احترام انسان کو نہیں دیتا ہے۔ جب میں نے نبی کے سامنے کہا میں عدی کا بیٹا ہوں، نبی میرے احترام میں کھڑے ہو گئے اور نبی نے مجھے اپنی جگہ بٹھایا اور میرے دل نے پھر کہا محمد بادشاہ نہیں ہے۔ پھر عدی کا کہنا ہے جب نبی نے اپنے اصحاب کے ساتھ بات کی، میرا ہاتھ پکڑا، کہا چلو عدی گھر چلتے ہیں۔ جب ہم جا رہے تھے پیچھے سے ایک مرتبہ ایک آواز آئی، یا محمد، اے محمد۔ مسلمانوں کے نبی نے پیچھے دیکھا، ایک بڑھیا عصا لے کر نبی مصطفیٰ کو آواز دے رہی تھی۔ میں نے دیکھا نبی کے قدموں میں جیسے بریک لگ گئی اور ایک غلام کی طرح، ایک نوکر کی طرح اس بڑھیا کے پاس گئے، آدھے گھنٹے 20 منٹ تک سر جھکا کر اس بڑھیا کی تمام درد، تمام پریشانیاں اور تمام باتیں غلاموں کی طرح سن رہے تھے، اور میں پیچھے دیکھ رہا تھا کہ نبی کتنی تواضع کے ساتھ، کتنی انکساری کے ساتھ، کتنی شرافت کے ساتھ سر جھکا کر اس عام عورت کا درد سن رہے ہیں، اس عام عورت کی پریشانی سن رہے ہیں۔ پھر میرے دل نے دور سے کہا یہ محمد ہے، یہ کوئی بادشاہ نہیں۔ پھر کہنے لگے جب ہم گھر پہنچے تو وہاں بچھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہے نا؟ ہم کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کے گھر میں فیسلٹی نہیں ہوتے، ارے فقیر لوگ۔ جب ہمیں کسی بیٹی کو اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں، پھر کوئی جوان ہوتا ہے جن کے ہاں کچھ نہیں ہوتا، ارے فقیر گھر کو ہم دیں گے۔ یا جب ہم کوئی لڑکا، کوئی مرد اپنے بیٹے کے لیے دلہن ڈھونڈتا ہے، پھر فقیر، ارے فقیر لوگ، ان کے تو بیٹھنے کے لیے ایک کمرہ بھی نہیں ہے، یہ نہ دیکھو وہ کیا رہتا ہے، یہ نہ دیکھو اس کا کتنا مکان کتنا ہے، یہ دیکھو تم جس لڑکے کو اپنی بیٹی کا شوہر بنا رہے ہو وہ انسان بھی ہے یا نہیں ہے؟ اگر انسان ہے، اگر وہ جھونپڑی ہی میں رہتا ہو تو اپنی لڑکی اس کو دے دو، اہم یہ کہ انسان ہو۔ حاتم طائی کے بیٹے کا کہنا ہے جب میں پیغمبر کے گھر پہنچا کچھ نہیں تھا، پیغمبر نے اپنی عبا اتاری، نیچے بچھائی، مجھ سے کہا عدی بیٹھو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں جرأت کروں، میں عبا پر بیٹھوں؟ الیاذ باللہ میں یہ جسارت نہیں کر سکتا ہوں۔ عدی کہتا ہے نبی نے مجھ سے کہا عدی تو مہمان ہے، میں میزبان ہوں، مہمان کا میزبان پر حق ہوتا ہے کہ اس کے احترام میں کچھ انتظام کرے۔ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے عدی، میری عبا میں بچھاتا ہوں اور تم اس عبا پر بیٹھو اس لیے کہ تم میرے میزبان ہو۔ عدی کہتا ہے نبی کے گھر میں نبی کا یہ اخلاق دیکھ کر، نبی کا یہ احترام دیکھ کر پھر میرے دل نے کہا محمد بادشاہ نہیں ہے، اس لیے کہ بادشاہ لوگوں سے احترام لیتا ہے، لوگوں کو احترام نہیں کرتا ہے۔ بادشاہ لوگوں سے عزت کرواتا ہے، لوگوں کی عزت نہیں کرتا ہے۔ بادشاہ لوگوں سے ریسپیکٹ کرواتا ہے، لوگوں کو ریسپیکٹ کرتا نہیں ہے۔ محمد لوگوں سے ریسپیکٹ نہیں کرواتے تھے، لوگوں کو ریسپیکٹ کرتے تھے، لوگوں سے عزت نہیں لیتے تھے، لوگوں کو عزت کرتے تھے، لوگوں سے احترام نہیں لیتے تھے، لوگوں کو احترام کرتے تھے۔ عدی کہتا یہ اس انداز میں نبی انسان کو عزت دیتے تھے، اس انداز میں کہ ایک کافر جب پہلی مرتبہ نبی کو دیکھتا ہے تو وہ اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ ماں نے مجھے اتنا احترام نہیں دیا جتنا نبی مجھے احترام دے رہا ہے، باپ نے مجھے اتنا احترام نہیں دیا جتنا نبی مجھے احترام دے رہا ہے۔ ہم اکثر میں بھی، ہم مولوی بھی، ہم بادشاہ بنے ہوئے ہیں، ہم بادشاہ بنے ہوئے ہیں، ہمارے کردار میں کہاں نبی کے کردار کی جھلک نظر آتی ہے؟ ہمارے مالدار لوگ بادشاہ بنے ہوئے ہیں،
ہمارے ہاں جن کا پولیٹیکل اثر ہے، اونچے اونچے لوگوں کے تحت ان کی پہنچ ہے، وہ بادشاہ بنے ہوئے ہیں. ہمارے انجمنوں کے لوگ بادشاہ سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، جبکہ انسان کو خدمت گزار ہونا زیب دیتا ہے، بادشاہ ہونا زیب نہیں دیتا. بادشاہ ہونا زیب نہیں دیتا ہے. ہم گھر میں بادشاہ بنے ہوئے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی ایک جگہ کہا، یہاں میں وہ ریپیٹ کر رہا ہوں. امام خمینی کی اہلیہ کہتی ہے، جب میں آقا کے کمرے میں جاتی تھی، کمرے میں امام خمینی اور آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنئی، ہمارے مراجع کیا 5 سٹار کلچر میں نہیں رہتے ہیں. ان کا بیٹھنے کا انداز انبیائی ہے، سیدھے سادے سمپل گھر میں رہنے والے. امام خمینی کے اہلیہ کا بیان ہے، ایک کلپ اس بھی بنی ہے، ویڈیو اس کی بنی ہے، کافی وائرل بھی ہوئی تھی، کہ جب میں آقا کے پاس جاتی تھی تو میں کبھی کبھی دروازہ بند کرنا بھول جاتی تھی. میں بیٹھ جاتی تھی تو آقا آہستہ آہستہ اٹھ جاتے تھے اور دروازہ بند کرتے تھے. میں ان سے کہتی تھی، آقا میں تو دروازے ہی کے پاس تھی. مجھے کہتے خدیجہ دروازہ بند کرنا بھول گئی ہو، ذرا دروازہ بند کرو. تو کہتے تھے، وہ خدیجہ کہتی تھی، آقا خمینی مجھ سے کہتے تھے، خدیجہ گھر کا سارا بوجھ تو تمہارے شانوں پر ہے، اب یہ خمینی دروازہ بھی بند نہیں کر سکتا ہے نا. اگر ہم صبح گھر سے نکلے اور جس بسترے میں ہم سوئے ہوئے تھے وہ ہم سے اٹھایا نہیں گیا، ہماری اہلیہ مشغول، ہماری بیٹی مشغول، ہماری کیا ماں مشغول، ہم واپس آئے وہ ایسے ہی پڑا ہوا تھا بے ترتیب، تو ہم پہلے ہی اپنے ماں کو ڈانٹنے لگتے ہیں، پہلے ہی اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگتے ہیں، پہلے ہی اپنی بیٹیوں کو ڈانٹنے لگتے ہیں. کیوں؟ ہمیں احساس ہے میں کمانے والا ہوں، چونکہ میں کمانے والا ہوں لہذا میں اس گھر کا بادشاہ ہوں. میں کمانے والا ہوں لہذا میں اس گھر کا کیا ہوں؟ بادشاہ ہوں. نہیں، اس گھر کے بادشاہ آپ نہیں ہیں. خمینی کا جملہ کہ سارا بوجھ تو یہ عورت اٹھاتی ہے، لہذا خمینی یہی خدیجہ ثقفی کہتی ہے کہ جب ہمارے بچے چھوٹے تھے، بادشاہ بن کر گھر میں رہنے سے گھر نہیں بنتا ہے. مکان تو بن سکتا ہے بادشاہ کے انداز میں، لیکن گھر کب بنتا ہے؟ مکان وہ ہے جس کی 4 دیواریں مضبوط ہو. گھر وہ ہے جس میں محبت ہو، ایثار ہو، فداکاری ہو، الفت ہو، عشق ہو، احترام ہو، ریسپیکٹ ہو، عزت ہو. ہو سکتا کوئی جھونپڑی گھر ہو سکتا کوئی بہت بڑا کیا بنگلہ گھر نہ ہو. مکان سب بنا سکتے ہیں، گھر وہ بنا سکتا ہے جس کے اندر انکساری اور تواضع اور نرمی پائی جاتی ہو. مکان کنکریٹ کے ذریعے بنایا جاتا ہے، لوہے اور اس کے ذریعے بنایا جاتا ہے، اینٹوں کے ذریعے بنایا جاتا ہے، گارے کے ذریعے بنایا جاتا ہے، سیمنٹ کے ذریعے بنایا جاتا ہے. مکان اس کے ذریعے بنتا ہے. گھر کیسے بنتا ہے؟ گھر شوہر کے اچھے اخلاق کے ذریعے بنتا ہے. گھر کیسے بنتا ہے؟ شوہر کی نرم گفتگو سے بنتا ہے. گھر کیسے بنتا ہے؟ اپنی شوہر کا، اپنی زوجہ کا، اپنی بیٹی کا، اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے سے مکان گھر میں تبدیل ہوتا ہے. خدیجہ ثقفی کہتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا ہمارے بچے رات بھر جاگتے تھے، چھوٹے ہوتے تھے، روتے تھے، تو خمینی ایسا نہیں کرتے تھے، سو جاتے تھے، مجھ سے کہتے تھے بچوں کو سنبھالو تم، نہیں مجھے کل پڑھانے جانا نہیں. وہ کہتے تھے وہ ٹائم تقسیم کرتے تھے. اگر رات 6 گھنٹے کی ہوتی تھی تو 3 گھنٹہ خمینی بچوں کو سنبھالتے تھے، میں سوتی تھی، اور 3 گھنٹہ میں بچوں کو سنبھالتی تھی اور وہ سوتے تھے. بادشاہوں کی طرح نہیں. ہمارے نوجوانوں کے لیے بادشاہوں کی طرح نہیں رہو، گھر میں بادشاہوں کی طرح نہیں، علی کے غلام کے انداز میں، اس انداز میں رہو، اس انکساری کے ساتھ رہو، اس شرافت کے ساتھ رہو کہ سجدے میں جب تمہاری بیوی جائے، سجدے میں جب تمہاری ماں جائے، سجدے میں جب تمہاری بیٹی جائے تو سب سے پہلے تمہارے لیے دعا کرے، پالنے والے میرا بھائی کتنا نرم دل ہے، پالنے والے قدم قدم پر میرے بھائی کو کامیابی عطا کرنا.
جب وہ ہاتھ اٹھائے تو سب سے پہلے اپنے شوہر کے لیے ہاتھ اٹھائے. پالنے والے میرا شوہر غریب ہے, پالنے والے یہ کتنا نرم دل شوہر ہے, ماں باپ کی طرح میرا خیال رکھتا ہے. پالنے والے قدم قدم پر میرے اس شوہر کو کامیابی عطا کرنا. جب ماں اپنے بیٹے کی اس نرمی کو دیکھے, اس اخلاق کو دیکھے, اس شرافت کو دیکھے, وہ ماں جب سجدے میں جائے, وہ ماں جب ہاتھ بلند کرے, وہ کہے پالنے والے میرے اس بیٹے کو قدم قدم پر تربیت عطا کرنا. یہ میری کتنی عزت کرتا ہے, یہ میرا کتنا احترام کرتا ہے. میں نے آج تک اپنے ماں باپ سے وہ احترام نہیں دیکھا جو میرا احترام میرا بیٹا کرتا ہے, جو میرا احترام میرا بیٹا کرتا ہے. اس انداز میں پیغمبر اور پیغمبر کی سیرت پر چلنے والے علماء, یہ ان کا انداز تھا لوگوں کے ساتھ بیہیور کرنے کا, یہ ان کا انداز تھا لوگوں کے ساتھ کیا گفتگو کرنے کا, یہ ان کا انداز تھا لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا. پیغمبری کے بارے میں بلند آواز میں نبی کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجئے. ابن مسعود کہتے ہیں ایک دن نبی کی خدمت میں ایک بوڑھا آدمی آیا دیہات سے, گاؤں سے. پیغمبر کو دیکھ کر اس کا بدن لرز رہا تھا, کانپ رہا تھا, ڈر رہا تھا. پیغمبر اس کی طرف متوجہ ہے کہ یہ لرز رہا ہے, کانپ رہا ہے. پیغمبر نے فرمایا ہوّن علیک, چاچا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, آرام اور سکون کے ساتھ بات کرو. کیوں گھبراتے ہیں آپ, کیوں گھبراتے ہیں آپ, آرام کے ساتھ بات کرو. انسان کا اخلاق کتنا اچھا ہونا چاہیے, انسان کے اخلاق میں اتنی نرمی ہونی چاہیے کہ محلے والے, ہمسایہ لوگ اس سے اتنے مطمئن ہو کہ اگر 2 بجے رات بھی ان کو کوئی مشکل پیش آ جائے وہ آپ کو فون کرنے کی جرت کرے. ہاں اگر میں 2 بجے رات کو بھی فلان پالی تانا کے کسی ماتمی کو عزادار کو فون کروں, وہ نہ فقط مجھے ڈانٹیں گے, وہ نہ فقط غصہ کریں گے, نہ فقط میری کال کاٹیں گے, بلکہ فوراً میری حاجت یہ کہیں گے تم اپنے ہی گھر میں رہو, میں ابھی آپ کے گھر پہنچا, 1000 روپیہ دینا ہے, گاڑی دینا ہے, بچوں کو ڈاکٹر کا لے جانا ہے, باپ کو ڈاکٹر کا لے جانا, تم وہی رو, میں آتا ہوں, تم وہی رو, میں آتا ہوں. ہم بھی گھبراتی کیوں ہو؟ اب تو ہم اتنے سنگ دل ہو گئے کہ ہمارے بچے, ہماری ماں, کچھ نوجوانوں کا, کچھ بچوں کا, کچھ اولاد کا گھر میں اتنا ایسا برا بیہیویئر ہے, اتنا برا برتاؤ ہے. ماں اپنا درد بھی نہیں کہتی, بیٹے کافی دنوں سے میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا, مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے. نہیں, کچھ ماں باپ ڈرتے ہیں, ماں کے کہنے کے باوجود مجھے ڈاکٹر کو جانا ہے. بچے کیا ماں کی نہیں سنتے ہیں اور اپنی مہارانی کو, اپنی بیوی کو صبح شام پوچھتے ہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے, یہ 1000 روپیہ لے لو. ہاں نہیں, ماں کے کہنے کے بغیر ماں کو کہ ماں یہ لو 1000 روپیہ, شاید آپ کے کسی کام آ جائے. کل بھی میں نے کہا جب ہم اس دنیا میں جائیں گے تو ہم اپنے ان ہاتھوں کو کاٹیں گے, افسوس ہو جائے گا. جوانی تھی, اس جوانی سے ہم نے لوگوں کی خدمت نہیں کی, مال تھا, ہم نے اس مال کے ذریعے لوگوں کی خدمت نہیں کی. جبکہ جو ہم لوگوں کی دروا کم مال کے ذریعے خدمت کر رہے ہیں وہ ہم اپنی خدمت کر رہے ہیں. جو آپ سائل کو دے رہے ہیں وہ کس کی خدمت کر رہے ہیں آپ؟ ہاں اپنی خدمت کر رہے ہیں نا. تو پیغمبر اس بوڑھے سے کہتے ہیں ہوّن علیک, چچا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. فلست بملک, چاچا آپ گھبرا کیوں رہے ہیں, میں کوئی بادشاہ ہوں آپ کے سامنے. انما انا ابن امرات کانت تاکل القد, چاچا میں اس عورت کا بچہ ہوں جو بچا ہوا کھانا کھاتی تھی. آپ گھبراتی کیوں ہیں؟ اپنی اوقات یاد رکھنا. کچھ لوگ جب تھوڑے سے اونچے ہو جاتے ہیں وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں.
انسان وہ ہے جو اپنی اوقات یاد رکھے، اپنی غربت کے دن یاد رکھے، اپنی پریشانیوں کے دن یاد رکھے، اپنے وہ دن یاد رکھے جب سائیکل کے ساتھ چلتے تھے، جب موٹر سائیکل کے ساتھ چلتے تھے، جب ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے، جب دوسروں کے یہاں کام کرتے تھے، اب جاب مل گئی، بڑی گاڑی آ گئی، بڑا گھر آ گیا، اب سمجھتا نہیں میں تو جیسے امیر ہی پیدا ہوا تھا، میں تو جیسے ملینئر ہی پیدا ہوا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، پیغمبر کہتے ہیں آپ گھبراتے کیوں ہیں چاچا؟ میں بھی آپ ہی کے طرح، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو بکری سے خود اپنے ہاتھوں سے دودھ دوتی ہے۔ اپنی اوقات۔ ایران کے ایک شہید گزرے ہیں، شہید، کل بھی ان کا واقعہ شاید میں نے بیان کیا، شہید محمد علی رجائی۔ شہید محمد علی رجائی کی زندگی واقعاً پڑھنے کے لائق ہے۔ ایک غریب نوجوان جو تہران میں جب پڑھتا تھا تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے تعلیمی اخراجات اور اپنی تعلیمی خرچہ حاصل کرنے کے لیے پارٹ ٹائم یہ گلیوں میں، تہران کی گلیوں میں برتن بیچتے تھے۔ پڑھائی بھی کرتے تھے اور تہران کی گلیوں میں کیا، برتن بھی بیچتے تھے اور اسے اپنی تعلیم کا خرچہ نکالتے تھے۔ جتنے بھی یہ بزرگ لوگ ہیں نا، ان کی زندگی دشواریوں کے ساتھ مقابلہ کرنے میں گزری ہے۔ آج ہمارے نوجوان سختیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کا جذبہ ان کے اندر ختم ہو چکا ہے۔ پھر پڑھائی جاری رکھی، محنت سے پڑھا، جو کام انسان کرے محنت سے کرے۔ بزنس کرنا ہے تو سمجھنا ہے مجھے 20 سال کے بعد امبانی برادرز کو شکست دینا ہے، مجھے پالی تانا کا کیا گجرات کا ٹاپ بزنس مین بننا ہے۔ لیکن بزنس مین بننا ہے اور خالق اور امام زمانہ سے کہنا ہے خالق میں ٹاپ بزنس مین بنوں گا، میں لوگوں کو اپنے قدموں میں جھکانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ دولت آپ کے غریب مسکین بے سہارا بندوں کے لیے آپ سے مانگتا ہوں۔ ویژن بڑا ہونا چاہیے، ویژن بڑا ہونا چاہیے، ضرورت ہے اس بات کی۔ قوم کو ممبر پر بیٹھنے والے علماء کی ضرورت ہے، طالب علموں کی ضرورت ہے، محرم کھڑے ہونے والے عالم کی ضرورت ہے، قوم کو بڑے بڑے مالدار اور ثروت مندوں کی ضرورت ہے جو ختیجہ کی طرح اپنا پیسہ نبی کے راستے میں، اسلام کے راستے میں دے تاکہ اسلام کا بول بالا ہو۔ عالم دین بھی جہاد کر رہا ہے، بزنس مین بھی جہاد کر رہا ہے، اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے امام کے مشن کو ہر گھر میں پہنچانا ہے اور اس گھر میں پہنچانے کے لیے ہمیں مال کی بھی ضرورت ہے، دولت کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ شہید محمد علی رجائی کیا کرتے تھے؟ برتن بیچتے تھے، اپنی تعلیمی خرچہ اچھی طریقے سے پڑھا، محنت سے پڑھا، ٹیچر بنے۔ ٹیچر بننے کے بعد انقلاب آیا تو یہ ایجوکیشن کے منسٹر بنے۔ انقلاب آیا اور یہ جو غریب کے بچے کو اور آگے بڑھنے کا موقع ملا تو یہ کچھ وقت گزرنے کے بعد، ایجوکیشن منسٹر بننے کے بعد یہ ایران کے صدر بنے۔ میں نے کل بھی کہا صرف 6 مہینے تک یہ ایران کے صدر رہے، لیکن یہ صدر بننے کے بعد انہوں نے اپنی اوقات، وہ غربت کے دن جب یہ تہران کی گلیوں میں برتن بیچتے تھے اور اپنی تعلیم کا خرچہ کیا پورا کرتے تھے، انہوں نے وہ زمانہ نہیں بھولا تھا۔ جس صدارتی محل میں، جس پرائم منسٹر ہاؤس میں یہ رہتے تھے، وہاں انہوں نے ایک کمرے میں برتن رکھے تھے۔ جب بھی صبح آفس آتے تھے پہلے اس کمرے میں جاتے تھے، پھر کہتے تھے محمد علی صدر بننے کے بعد، پریزیڈنٹ بننے کے بعد کبھی تم اپنے اندر غرور پیدا نہ کرنا، تو وہی اسی ماں کا بیٹا ہے جو ایک دن اسی تہران کی گلیوں میں برتن بیچنے کا کام کرتا تھا، کہیں اس کرسی پر بیٹھ کر غرور نہ آنے پائے۔ کبھی مولوی صاحب کے سر پر امام آ گیا ہو، غرور آ گیا۔ کبھی مولوی صاحب کی مجلس میں 10 لوگ زیادہ ہو گئے تو غرور آ گیا۔ کبھی ایک سال دوسروں کے مقابلے میں کورونا میں ہمارا بزنس زیادہ بڑھا تو غرور آ گیا۔ نہیں، خدا سے کہو خدا تو جتنا مال دے گا، تو جتنا مال لے گا اندر سے اتنی زیادہ ہمیں انکساری عطا کرنا، کہیں یہ مال ہمیں اپنے اندر فرعون میں تبدیل نہ کرے۔ جب انسان فرعون میں تبدیل ہوتا ہے پھر وہ اپنے بیوی کا حق ضائع کرتا ہے، اپنے ماں باپ کا حق ضائع کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں کا حق ضائع کرتا ہے، اپنے غریب لوگوں کا حق ضائع کرتا ہے۔ انبیاء انسان کو محترم بنانے کے لیے آئے، اہل بیت انسان کو انسان بنانے کے لیے آئے۔ محمد
آل محمد بآواز بلند صلوات۔ انسان کو انسان بنانے کے لیے شہید مرزا مطہری کا جملہ ہے، انسان کو انسان بنانے کے لیے جتنی زحمتیں اور جتنی سختیاں اور جتنی تکالیف محمد اور آل محمد نے اٹھائی اتنی کسی نے نہیں اٹھائی۔ انسان کی تربیت کے لیے ماں باپ اتنی تکلیفیں برداشت نہیں کرتے ہیں جتنا انسان کو انسان بنانے کے لیے محمد اور آل محمد نے سختیاں برداشت کی۔ انسان کو انسانیت کا سبق سکھانے کے لیے، انسان کو انسانیت کا درس دینے کے لیے جتنی زیادہ سختیاں، جتنے زیادہ مشکلات، جتنی زیادہ مصائب، جتنی زیادہ تکلیفیں اہل بیت علیہم السلام نے برداشت کی وہ کسی نے نہیں کی۔ امام زین العابدین علیہ السلام بیان کرتے ہیں جب 11 محرم کو اہل بیت علیہم السلام کو اسیر کر کے کوفے کی طرف لیا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک رسی میں 12 لوگوں کو باندھا گیا تھا۔ امام فرماتے رسی کے ایک سرے پر پھوپھی اماں زینب رہتی تھی اور رسی کے ایک طرف میں رہتا تھا۔ ایک ایک رسی میں 12 لوگ بندھے ہوئے ہوتے تھے۔ اس حالت میں امام فرماتے ہمارے شہیدوں کے سر آگے آگے ہوتے تھے، ہمارے شہیدوں کے سر آگے آگے ہوتے تھے اور ہم پیچھے پیچھے جاتے تھے اور تازے بان اور پیچھے سے ہمارے بچوں کو تازیانہ مارتے جا رہے تھے۔ اور اسی حالت میں جب بازار کوفہ میں اہل بیت علیہم السلام کا قافلہ پہنچا، زید ابن ارقم کہتے ہیں بازار کوفہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، ایک مرتبہ میں نے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، اتنی قرآن پڑھنے کی آواز دل کو کشش جس میں پیدا ہوتی تھی۔ میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا نوکے نیزے پر ایک سر ہے جو تلاوت کر رہا ہے، وہ حسین علیہ السلام کا سر تھا جو نوکے نیزے پر تلاوت کر رہا تھا۔ جب زینب نے دیکھا نوکے نیزے پر میرا بھائی تلاوت کر رہا ہے، ایک مرتبہ زینب نے سر کی طرف رک گیا، کہا میرے بھائی حسین یا الہا لما استقبل کمالا، ارے میرے 14ویں کے چاند حسین، ارے تو ابھی طلوع ہوا تھا حسین، اتنے جلدی کیوں غروب کیا میرے حسین، میرے حسین۔ میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کربلا میں کیا کیا پیش آئے گا میرے حسین، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا میرے حسین تیرا سر نوکے نیزے پر بلند ہوگا، کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ میرے حسین ذرا اپنی بیٹی سکینہ سے بات کرو، ذرا اپنے فرزند زین العابدین سے بات کرو۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ معبود 1,24,000 انبیاء، ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ اور اہل بیت علیہ السلام انسان کو انسان بنانے آئے۔ معبود تعلیمات محمد و آل محمد کے سائے میں ہمیں صحیح انسان بننے کی توفیق عنایت فرما۔
معبود محمد و آل محمد جیسا چاہتے ہیں ویسا انسان بننے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود امام زمانہ جیسا انسان بنانا چاہتے ہیں معبود ویسا انسان بننے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود اپنے زندگی سے غرور و تکبر کو دور کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود اپنے اندر تواضع اور انکساری اور نرمی پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود مال کمانے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر حسن اخلاق بلند اخلاق پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود جس دین کو حسین نے نوک نیزہ پر بلند ہو کے حفاظت کی ہے، تیروں کی بارش میں جس دین کی حفاظت کی ہے، معبود اس دین کو اپنے مال کے ذریعے، اپنی تبلیغ کے ذریعے، اپنی مسجدوں میں، اپنی امام بارگاہوں میں، اپنی اسکول میں اس دین کی تبلیغ و ترویج کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود حسین کو اپنے ساتھیوں کی وفا پر ناز تھا، معبود ہم سب کو امام زمانہ کا وفادار شیعہ بننے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود اس فریب کے زمانے میں، مکر کے زمانے میں، دھوکے کے زمانے میں، بزدلی کے زمانے میں، اس فرش عزا کے طفیل میں پاک و پاکیزہ رہبر اور پاک و پاکیزہ مہاراجہ ہمیں نصیب ہوئے۔ معبود آیت اللہ عظمہ سید علی سیستانی، آیت اللہ عظمہ سید علی خامنئی کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ معبود ان سب کے دشمنوں کو نیست نابود فرما۔ معبود اس مجلس کے ثواب کے ذریعے ہمارے مرحومین کی قبروں کو نورانی فرما، بانیان مجالس کے مرحومین کی قبروں کو نورانی فرما۔ شہداء کے درجات بلند ہے، معبود ان کے درجات کو بلند تر فرما۔ ماتم حسین